ان کے ذریعے یہ جو 356 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، ان کے ذریعے سے زندگی اور موت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت ملتی ہے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر ہو جاتی ہے، اور ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ مقام ہے اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ خلق کی حیات و موت اور میگھ کا برسنا، نباتات کا اگنا اور بلاؤں کا دفع ہونا ان کی برکتوں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عوام سے کسی کو چن کر ان کی تعداد پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کرام کے صدقے اپنی ولایت کی خیرات عطا فرمائے۔ سردار سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس کی کتابیں ازبر یعنی حفظ کر لی تھی اور اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے چچا پیر معظم حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت پناہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا، اے عمر، ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے۔ دیکھ ان کے سامنے با احتیاط یعنی محتاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار سے برکت پاؤ۔ جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے تو میرے پیر نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں، نہیں مانتا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم نے علم کلام میں کون کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم نے دستے مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ خدا تعالیٰ کی قسم ہاتھ ہٹنے نہ پائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے تمام مطالب اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا، یعنی یہ نہیں کہ جو علم کلام ہے وہ اس کو بلا دیا، بلکہ علم لدنی عطا بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی کا گویا ہو کر اٹھا اور حضور غوث پاک نے مجھ سے فرمایا، ملک عراق میں سب سے پہلے نامور تم ہوگے، یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد امام شیخ شیوخ سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ طریق یعنی طریقت کے بادشاہ ہیں اور تمام عالم میں یقیناً تصرف فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کیسا تصرف تھا حضور غوث پاک کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک بہجت الاسرار میں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دلوں میں تصرف کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ جبھی تو فرشتے دلوں میں القائے خیر کرتے ہیں، یعنی نیک ارادے ڈالتے اور برے خیالات سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار، مکے مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بعطائے پروردگار، غیبوں پر خبردار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاضی مجلس حکم میں بیٹھتا ہے یعنی فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں جو اس کی رائے کو درستی دیتے ہیں اور اسے ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں، جب تک حق سے میل نہ کرے یعنی روگردانی نہ کرے۔ جہاں اس نے میل کیا یعنی روگردانی کی، فرشتوں نے اسے چھوڑا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ بھی تصرف فرما سکتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ بھی تصرف فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو بھی اپنے خاص بندوں کے علاوہ عام لوگوں کے دلوں میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 381 پر فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی شان تو بلند ہے، شیاطین کو قلوب عوام میں تصرف دیا ہے، جس سے فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو مستثنا یعنی محفوظ کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں ارشاد
ہوتا ہے ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے ہے، جب آدمی خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے شیطان دبک یعنی بھاگ جاتا ہے، اور جب آدمی ذکر سے غفلت کرتا ہے بھول جاتا ہے تو شیطان اس کا دل اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کریں گے، تو انشاءاللہ شیطان کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہتا ہے اور شیطان اس کو غافل نہیں کر پاتا۔ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے وسوسے اور ان کا علاج میں نقل کرتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی نزع کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے پاس شیطان حاضر ہوا، کیونکہ اس وقت شیطان جان توڑ کر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا ایمان سلب ہو جائے۔ اگر اس وقت وہ ایمان سے پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹ سکے گا۔ یعنی ابھی تو اگر شیطان جو ہے کوئی وسوسہ ڈالے یا ایمان ہمارا خراب کرے تو توبہ کر سکتے ہیں، دوبارہ کلمہ شریف پڑھ کے ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اگر نزع کے وقت جو ہے وہ ایمان سے بندہ پھر جائے تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے شیطان اس وقت پوری کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے پوچھا آپ سے، آپ کے پاس اس وقت نزع کا عالم تھا امام فخر الدین رازی پر، تو شیطان نے آپ سے پوچھا کہ تم نے تمام عمر مناظروں بحثوں میں گزاری، کیا خدا کو بھی پہچانا؟ آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ شیطان بولا اس پر کیا دلیل؟ آپ نے ایک دلیل پیش کی۔ شیطان خبیث معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل قائم کی، اس خبیث نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی، مگر اس لعین نے اپنے زام فاسد میں، یعنی جو اپنا زوم ہے اس کے اپنے خیال میں اس نے توڑی، سب توڑ دی۔ اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ سخت پریشانی اور مایوسی میں مبتلا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہاں سے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام راضی کو آواز دی کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بے دلیل ایک مانا، مسلمان ہے اتار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس حقائق سے معلوم ہوا کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف بے راہ روی کا دور دورہ ہے، ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرتا ہوں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ ان کو عوام و خواص امیر اہل سنت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، طبابت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل مدنی مذاکرے اور اصلاحی، فقہی، روحانی، اخلاقی موضوعات سے معمول کثیر کیسٹ بیانات سنیے۔ بے شمار سنتوں کا مجموعہ فیضان سنت، حج و عمرہ کے متعلق رفیق الحرمین اور بے شمار موضوعات پر دیگر کتب و رسالے کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ اب تو مدنی چینل دیکھیں تو اس میں مدنی مذاکرے سنیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو کتنا علم عطا فرمایا۔ یہ دعوت اسلامی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کامل کے ذریعے لاکھوں بے نمازیوں کو نمازی، فیشن پرستوں کو سنتوں کا عادی، فاسقوں کو متقی بنا دیا اور بد عقیدوں کو خوش عقیدگی، جاہلوں کو علم دین کی روشنی، بے عملوں کو عمل کی پختگی، خشک مزاجوں کو لذت عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے باکوں کو خوف خدا بندی عز و جل اور لاکھوں اسلامی بہنوں کو زیور شرم و یاس سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کی صحبت سے مدنی چینل کے ذریعے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا، عشق رسول اور جذبہ اتباع قرآن و سنت، جذبہ احیاء سنت، عفو و درگزر، صبر، شکر، عاجزی و انکساری، اخلاص و تقوی، حسن اخلاق، جود و سخا، عبادت و ریاضت، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین،
तबलीग दीन बिलखसूस खिदमत अहले सुन्नत, महबूबान बारगाह इलाही खसूसन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा हाँ से इंतहाई मोहब्बत व अकीदत, लोगों से हमदर्दी और खैरहाई का जहन, तमाम तर मामलात हत्ता के इलाज व मुआवजा के बारे में भी लोगों की रहनुमाई वगैरह खसीयतें इमाम अमीर अहले सुन्नत की ज़ात में नुमाया नज़र आती हैं। ये सारी जो चीज़ें मैं बयान की हैं ये अमीर अहले सुन्नत में ये सारी सिफात नज़र आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अमीर अहले सुन्नत को ऐसा मकाम अता फरमाया कि वक्त के बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की खिदमात का इतराफ़ करते हैं। मीठे मीठे इस्लाम भैया कुर्बान रहिए अमीर अहले सुन्नत पर कि जिन्होंने हम जैसे निकम्मों, नालायकों, गुनाहगारों, बदकारों को गौसे पाक का गुलाम बना दिया। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वो गौसे पाक के जिनके दरबार में चोर आता तो कुतुब बना दिया करते, अमीर अहले सुन्नत और गौसे पाक की गुलामी के सदके में हम इंशाअल्लाह अपना ईमान सलामत लेकर जाएंगे। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, जो गौसे पाक का गुलाम बन जाता है उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। चुनाचे बहजतुल इसरार शरीफ में है, पीरों के पीर, पीरे दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीरे लासानी, कंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का फरमाने बिशारत निशान है, मुझे एक बहुत बड़ा रजिस्टर दिया गया जिसमें मेरे मुरीदों और मेरे क़यामत तक के होने वाले मुरीदों के नाम और मुसाबों के नाम दर्ज थे, और कहा गया कि ये सारे अफराद तुम्हारे हवाले कर दिए गए हैं। फरमाते हैं मैंने दारोगा जहन्नम से इस्तफसार किया, क्या जहन्नम में मेरा कोई मुरीद भी है? उन्होंने जवाब दिया नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया, मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा दस्ते हमायत मेरे मुरीद पर इस तरह है जिस तरह आसमान जमीन पर साया कुना है। अगर मेरा मुरीद अच्छा ना भी हो तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छा हूँ। मुझे अपने पालने वाले की इज्जत और जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से ना हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिल जन्नत ना करवा लूं। सरकारे बगदाद हजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझसे वादा फरमाया कि मेरे मुरीदों और मेरे दोस्तों को जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी कि आजकल के इस पुरफितन दौर में अगर गौसे पाक का दामन मिल जाए और जन्नत की और जो है इस तरह बख्शिश की जो है मग़फ़िरत की जो बिशारतें हैं वो मिल रही हैं, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो शख्स मेरी तरफ मंसूब हो और मेरा नाम ले, अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा और उस पर मेहरबानी करेगा, अगरचे वो बुरे अमल पर हो, वो मेरे मुरीदों में से है। मैंने मुनकर नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वो कब्र में मेरे मुरीदों को नहीं डराएंगे। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वैसे तो आम मुसलमानों के भी हम पर हुकूक हैं और हमें इन हुकूक को पूरा भी करना चाहिए। अल्लाह ताला के वली के हुकूक का तो आम मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अगर वही अल्लाह का वली हमारा मुर्शिद हो तो उसके हुकूक पूरे करने में और भी एहतियात करनी चाहिए, और वो मुर्शिद हमारा उस्ताद भी हो, हमें सिखाता हो, हमारी तरबियत करता हो, हमें ज़ाहिर और बातिन का इल्म भी अता करता हो, तो गौर कीजिए कि उसके किस कदर एहसानात हम पर होंगे और किस कदर हुकूक उस शख्सियत के हम पर बढ़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, हमें अल्लाह ताला से ये हुस्न ज़न है कि उसने हमारे अमीर अहले सुन्नत को वलायत की बहुत बड़ी मंजिल अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, अमीर अहले सुन्नत ना सिर्फ अल्लाह के मकबूल वली बल्कि हमारे पीरो मुर्शिद और उस्ताद भी हैं। तो सोचिए हम पर किस कदर हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के हुकूक लाज़िम आते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया जिल्द 24 में इरशाद फरमाते हैं, मुर्शिद के हुकूक मुरीद पर शुमार से अफजू हैं। खुलासा ये है कि इसके हाथ में मुर्दा बदस जिंदा होकर रहे, उसकी रजा को अल्लाह की रजा, उसकी नाखुशी को अल्लाह की नाखुशी जाने, उसने उसे अपने हक में तमाम और यह जमाना से बेहतर समझे। अगर कोई नेमत दूसरे से मिले भी तो उसे मुर्शिद ही की अता और उन्हीं की नजर की तवज्जो का सदका जाने। माल औलाद जान सब उन पर तसद्दुक करने को तैयार रहे। उनकी जो बात अपनी नजर में खिलाफे शरी बल्कि माअज़ल्लाह कबीरा मालूम हो, उस पर भी ना इतराज करे, ना दिल में बदगुमानी को जगह दे, बल्कि यकीन जाने कि मेरी समझ की गलती है। अल्लाह अकबर। ऐसे शख्स से बैत का हुक्म है जो कम से कम ये 4 शर्तें रखता हो। मैं अभी जो है वो थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा जो है वो किसी का मुरीद नहीं है तो उसको भी शेह कामल देखना चाहिए, क्योंकि ये ईमान बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप किसी के मुरीद हों। तो जिसमें ये 4 शर्तें हों, आप उससे बैत हो सकते हैं।
نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 علم دین رکھتا ہو، نمبر 3 فاسق نہ ہو یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو۔ الحمدللہ امیر اہل سنت ان چاروں شرائط کے جامع ہیں، یہ چاروں شرطیں امیر اہل سنت میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، محبوب رب العزت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے ہمیں اس دور پر فتن میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل مدنی نماز کا عظیم مدنی تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نیک نہیں بننا چاہتا؟ کون ہے جو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچنا چاہتا؟ اس کے لیے کوشش کر کے مدنی نماز کو تھام لیجیے، یہ انشاءاللہ ہمیں نیک بنا دیں گے۔ مدنی نماز کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک امیر اہل سنت نے فارمولہ دیا ہے کہ روزانہ مدنی جو ہے 72 مدنی کام روزانہ کرنے ہوتے ہیں، ان میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا، اور جو ہے مختلف جو ہے جتنے بھی 72 مدنی نام ہیں، جو ہم ان میں سے زیادہ تر جو ویسے ہی کرتے ہیں ہم کام، تو وہ جو ہے نیک بننے کا نسخہ ہمیں دیا۔ الحمدللہ عز و جل اچھے اچھے اعمال کی اچھی اچھی نیات مدنی نماز کے ذریعے فرض اور واجب یعنی نماز اور پابندی جماعت، مدنی نماز کے ذریعے قرآن کی تلاوت، مدنی نماز کے ذریعے روزوں کی کثرت، مدنی نماز کے ذریعے اوراد و وظائف پر استقامت وغیرہ، یہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رحمۃ اللہ علیہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 931 پر لکھتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ مجھے مدنی نماز سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے۔ ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا۔ اسی دوران مجھ پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں اپنا جو ہے وہ ادھر جو ہے اپنا بیان وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو ہے نصیر بھائی ہیں جو وکیل عطار بھی ہیں، الحمدللہ انہیں امیر اہل سنت نے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے، وہ مرید بھی کر سکتے ہیں اور طالب بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے جو ہے وہ امیر اہل سنت کا جو بھی وہ مرید ہونا چاہیے وہ مرید ہو سکتا ہے، جو آلریڈی کسی کا مرید ہے وہ طالب ہونے کی نیت کر لے، تو انشاءاللہ وہ جن کا بھی مرید ہے ان کا مرید ہی رہے گا، اور حضرت صاحب سے بھی فیض اس کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میری نصیر بھائی کی جو ہے بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے بیعت سے سرفراز ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میرے پیچھے دہرا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ اور غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گانے باجے، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھ میں دیا، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں امیر اہل سنت سے بیعت ہیں یا طالب ہیں، تو ان کو